السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اپنے سابقہ ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس نشست میں انشاءاللہ العزیز چوتھے ہضوم یعنی ہضم عضوی اور اس کے فضلوں کا ذکر کروں گا۔ ہوتا کچھ یوں ہے سامعین محترم، میرے پیارے بہن اور بھائیوں، کہ جب یہی خون جس کا میں اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی باڈی میں خون بڑھ کر جب دوڑتا ہے تو اس خون کے اندر جو قوتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے اعضائے رئیسہ جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی دل، دماغ اور جگر اور آپ کی تمام باڈی کے مرکب اعضاء۔ یہ پھر کبھی بات بحث کروں گا کہ مرکب اعضاء کیسے خون لیتے ہیں، کہ انشاءاللہ کبھی ذمن میں آ گئی تو ضرور آپ سے ذکر کروں گا۔ ہاں البتہ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ انشاءاللہ کبھی یا قریب میں اللہ نے وقت دیا تو آپ کو دوران خون کے اندر بہت ساری باتوں کا علم ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، جب یہی خون پوری باڈی میں ورک کرنے کے بعد شریانوں اور وریدوں کے ورک کے اندر جب رہتا ہے تو جب آپ کا دماغ، دل، جگر خون کے اندر کے جتنے ان کے ریکوائرمنٹ مواد ہوتے ہیں، بلغم کو آپ کا دماغ لے لیتا ہے، صدا کو آپ کا دل کھینچ لیتا ہے اور صفرا کو آپ کا جگر کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ خون کے اندر ادھر آپ غذائیں کھا رہے ہیں، ادھر صدا، صفرا اور بلغم پیدا ہو رہا ہے، ادھر خون نیا بن رہا ہے، ادھر آپ کے خون سے پخانہ، پیشاب اور پسینہ یہ نکل رہا ہے، ادھر آپ کا خون تقسیم ہو کر آپ کے دماغ، دل، جگر کے ماتحت جتنے عضو ہیں ان سارے عضو تک یہ آپ کا خون پہنچ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کو بلغم کی ضرورت ہوتی ہے تو بلغمی مادہ خون سے بلغمی اعضاء سک کر لیتے ہیں، جب صفرا کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے گلینڈ جو ہیں خون سے وہ صفرا کو سک کر لیتے ہیں، جب صودا کی ضرورت ہوتی ہے تو عضلات آپ کے اور قلب آپ کا وہ صودا کو جذب کر کے، یہ بلغم، صودا، صفرا، جگر، دل، دماغ کی ذاتی خوراکیں ہوتی ہیں۔ یہ ان کو سک کر کے، جذب کر کے اپنی کھوئی ہوئی طاقتوں کو جو ان کی صرف ہو رہی ہیں دن رات، ان کو دوبارہ بحال رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور فالتو خون آپ کی پوری باڈی میں جہاں کہیں عضلات ہیں، مسکولر ٹیشوز ہیں، کنیکٹیو ٹیشوز ہیں، نروس ٹیشوز ہیں، وہ اسی راستے سے بلڈ کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے کسی کا پلازما کم بنتا ہے، کسی کا پلازما تھوڑا ہوتا ہے، کسی کا خون حد سے زیادہ پتلا ہوتا ہے، کسی کا خون حد سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، کسی کا حد سے زیادہ سیاہ ہوتا ہے۔ یہی ساری وہ رطوبتیں اور اخلاط کی کمی بیشی سے ہی آپ کے بلڈ کی یہ رنگتیں اور یہ صورتیں بنتی ہیں، اور آپ کے بلڈ گروپ بھی یاد رکھیے گا وہ بھی آپ کی غذا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنتا رہتا ہے۔ جو ایک بلڈ گروپ آپ کا بن چکا ہے وہ ایک فطری عمل ہے کہ آپ کی باڈی اسی بلڈ گروپ کے ساتھ کا ہی بلڈ گروپ پیدا کرے گی، نہ کہ غیر۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے یا کسی پیشنٹ کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو جب یہ ڈاکٹر احباب اس کو لگاتے ہیں تو پہلے اس کو کراس میچ کرتے ہیں، کیا اس میں وہی سیل پائے جا رہے ہیں، وہی قوتیں پائی جا رہی ہیں، وہی انرجی پائی جا رہی جو اس باڈی کے اندر بلڈ چل رہا ہے، نہ کہ اندھا دھند جب بلڈ لگایا جاتا ہے تو پھر مریض کی فوری ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مریض کے اندر جس طرح کا خون چل رہا ہے، اس خون کے اندر جتنے بھی آپ کے عنصر دوڑ رہے ہیں ان کے اندر وہ اعضاء جو آپ کی باڈی کے عادت بن چکی ہے جن چیزوں کے کھانے کی، اسی طرح کا ہی خون آپ کا بن رہا ہوتا ہے، اور پھر اس خون سے، اس غذاؤں سے، ان کے اثرات سے آپ کی باڈی پر وہ تمام اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسے آپ امراض معدہ و اما کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا وہ آپ کی کھائی ہوئی غذا کا چوتھا ہضم،
اور آپ پھر سوچ رہے ہوں گے کہ حکیم صاحب نے چوتھے فضلے کا ذکر نہیں کیا۔ اب یہاں مجھے پھر تھوڑا سا ذہن میں بات آ گئی ہے، آپ یاد رکھیے گا، ایک صحت مند آدمی کے لیے اور نوجوان آدمی کے لیے اس کا چوتھا جو فضلہ ہے، جو حزم عضوی کے بعد بنتا ہے، وہ مادہ منویہ ہے۔ اور مادہ منویہ 18 سال کے بعد جو ہے، اگر انسان کی شادی ہو جائے یا اس سے زیادہ عمر میں ہو جائے، تو یہ آپ بات یاد رکھیے گا کہ فطری قانون کو اپناتے ہوئے اور فطری وقفے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور فطری ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انسان ازدواجی تعلقات گزارتا ہے تو یہ مادہ منویہ نکل کر اس کے جسم میں کسی قسم کی کمزوری پیدا نہیں کرتا۔ میری نظر، میرے علم اور میری تحقیق یہ ہے کہ مادہ منویہ بھی ایک فضلہ ہے۔ جس طرح پخانہ، پیشاب، پسینہ جسم سے نہ نکلے تو زہریں پیدا ہو جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ جن حضرات کے اندر یہ مادہ منویہ زیادہ پیدا ہو اور سپرم بھی تیزی سے پیدا ہوں اور ان کی شادی نہ ہو، وہی گناہ کی زندگی، وہی آپ کے بچے بچیوں پہ بری نظر رکھ کے ان کو اغوا کرتے ہیں، اور زنا کے اڈے اور طوالت کے اڈے اور اغلام بازی کے اڈے جو چل رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کے ہیں کہ انہیں یہ فضلہ تنگ کرتا ہے۔ اللہ کے قانون میں جوان بچے بچی کی جب وقت پہ شادی کر دی جاتی ہے تو ایک تو ان کے یہ فضلے خارج ہو کر ان کو جسمانی تسکین ملتی ہے، اور ایک اپنی قوم کو بڑھانے کا موقع ملتا ہے، دوسرا گناہوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ یاد رکھیے گا، مادہ منویہ بھی فضلہ ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے لوگ جمع کرنے کے لیے حکیموں نے آپ کو پھڈوں میں ڈال رکھا ہے، جناب آپ کو یہ ہو گیا، آپ کو وہ ہو گیا، آپ کا یہ بڑھ گیا، آپ ایسے ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پخانہ، پیشاب، پسینہ اور مادہ منویہ یہ انسان کے فضلے ہیں، یہ انسان کے فضلے ہیں۔ ان کو ان کے وقت کے لحاظ سے خارج ہونا چاہیے۔ آپ یاد رکھیں، کم از کم 24 گھنٹے بعد پخانہ ایک دفعہ آنا ضروری ہے۔ کم از کم 24 گھنٹوں میں 1.5 سے 2 کلو تک پیشاب آنا ضروری ہے۔ کم از کم 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ ہمت ورک، جاگنگ یا بھاگ دوڑ کر کے پسینہ لینا ضروری ہے۔ جو لوگ 24 گھنٹے اے سیوں میں رہتے ہیں، گاڑی میں اے سی، دفتر میں اے سی، گھر میں اے سی، انہی کے جگر خراب ہوتے ہیں، انہی کے معدے خراب ہوتے ہیں، انہی کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اور 24 گھنٹے یہ 3 عمل آگے آ جائیں، مادہ منویہ، خون سے مادہ منویہ بننے تک کم از کم 72 گھنٹے خرچ ہوتے ہیں۔ میں پھر امراض معدہ کے اندر بھی قاسمی صاحب آپ کے لیے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیے، غذا سے خون بننے میں کم از کم 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن خون سے منی بننے میں کم از کم 72 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طب یونانی زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی صحبت جو صحت مند انسان ہو وہ 4 دن بعد کرے، اور جو زیادہ کمزور ہیں وہ 8 دن بعد یا 15 دن بعد اپنی صحت کو، اپنے مادہ منوی کے، اپنے قوام کو، اپنی خوراک کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حلال طریقے سے اگر یہ تسکین لیں گے تو آپ کو بعین ہی اسی طرح سکون آئے گا جیسے انسان کو پخانہ کرنے کے بعد سکون آ جاتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد سکون آ جاتا ہے، پسینہ آ کے جسم جب کھلتا ہے عروق تو انسان کو تسکین ملتی ہے۔ اسی طرح جب مادہ منویہ وقت پر پک کر اپنے صحیح اور حلال طریقے سے خرچ کیا جائے تو یہ فضلہ ہے، اور اس کے فضلے نکلنے کے بعد انسانی جسم کو سکون آتا ہے۔ اور وہ صحبت جو سکون نہ دے، آپ یقین جانیں کہ آپ کا نہ مادہ پکا تھا، نہ آپ کو صحبت کی ضرورت تھی، آپ نے کر کے اپنے معدے کو خراب کیا۔ جو لوگ بار بار صحبت کرتے ہیں ان کا معدہ اس لیے خراب ہوتا ہے کہ وہ معدے سے بلڈ زیادہ مانگتے ہیں اور خوراک کم کھاتے ہیں، اور مادہ منویہ زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کر کے زیادہ خارج کر لیتے ہیں کچا مادہ، اس وجہ سے ان کا معدہ، امعاء، آنتیں، جگر خراب ہو جاتا ہے، اور آپ کو حکیم لوگ ایک نئے لائن میں لگا لیتے ہیں کہ جی آپ کا یہ خراب ہے، آپ کا وہ خراب ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے پیارے بہن اور بھائیوں، یہ تھے وہ 4 ہضوم معدے کے جو میں آپ سے بارہا ذکر کرتا چلا آیا ہوں کہ کبھی 4 ہضوم معدے کے بیان کروں گا تو آپ سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج میں نے عرض کر دیے ہیں۔
انشاءاللہ اب اس سے آگے جو ہے وہ امراض معدہ پر روشنی ڈالوں گا، کیونکہ یہ پلے لسٹ ہی ساری امراض معدہ و اما اور اس کے ہضوم کی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو پر آپ سے بات ہوگی۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔